ہمارے یہاں 10 منٹ بعد اذان ہوتی ہے. اب جھول رہی ہیں، گر رہی ہیں نیند میں، وضو بھی کیے بیٹھی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی. کیوں؟ اذان نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ بھائی اذان یہاں نہیں ہوئی، علاقے میں تو ہو گئی، وقت تو شروع ہو گیا. عورتیں تو جماعت کی پابند نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں اور جا کے صف میں جا کے بیٹھیں. عورتیں اگر سحری کا وقت ختم ہوتے ہی بس جیسے ہی اذان ادھر ادھر کی آواز آئے ویسے بھی 1 آدھ منٹ کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے. مرد تو مکلف ہیں کہ جائیں اور جا کے مسجد میں نماز ادا کریں، انہیں یہی کرنا چاہیے. لیکن عورتوں کو چاہیے، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ذرا سا سو جائیں تھوڑی دیر، پھر بچوں کے لیے اسکول کے لیے اٹھنا. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ فوراً اپنی 2 سنت 2 فرض پڑھیں سو جائیں. اس لیے کہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ ذرا انتظار کریں گے. تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں ہاں تکبیر کے بارے میں نے عرض کیا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا. میں نے کہا بھائی تکبیر پڑھ دیں. تو میں سمجھا شاید میری آواز سنی نہیں. میں نے کہا بھائی تکبیر پڑھ دیں. اب بھی آواز نہیں ہے. میں نے کہنے لگے جی ہمیں آتی نہیں. بس اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچائے. یہ مسلمان ہے، تکبیر کہنی نہیں آتی اور باتیں سارے جان کی کرتے ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ مسلمان ہیں اور اذان تکبیر میں اور اذان میں کون سا فرق ہے؟ وہی کلمات جو اذان کے سنتے ہیں آپ، وہی تکبیر میں، بس زیادہ سے زیادہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے. تو وہ نوجوان تھے نمازی، بے نمازی نہیں تھے. نماز کا تو شوق ہے، دین کا تو شوق ہے. علم کا حال یہ ہے کہ ایک تکبیر کے کلمات پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں، اتنا علم حاصل ہو جائے آپ کو کہ آپ کی نمازیں، روزے اور جو چند ایک کام ہیں، بقرعید آ رہی ہے، یہ چند باتیں آپ کے ذہنوں میں رہیں. بس یہی منشا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری امت کو اسے شکل بنا دو جیسی ہم بنائے کھڑے ہیں، کیونکہ صاحب علم جو ہے حاصل کرنا فرض ہے. یہ لوگ کہ جو علم دین پڑھتے ہیں، یہ ذرا سا یوں سمجھیے کہ جیسے کسی چیز میں اسپیشلائز کرنا ہے. قرآن اور حدیث، فقہ کا علم حاصل کرنا، یہ مولویت کا درجہ ہے، یہ مولویت کی سند ملتی ہے. بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ سمجھنا کہ صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ گویا عالم کو یہ سمجھنا کہ صاحب آپ نے تو اصل میں جھک مارا ہے. بات حقیقت یہ ہے کہ میں کیا عرض کروں، مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں رہی کہ بات کس مقصد کے لیے نکلی تھی. لیکن یہ کہ اب میں اس کو سوچنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں. لیکن ہاں بات یہ ضرور تھی کہ گویا اللہ نے ہمیں اور آپ کو پہلے سے یہ بتا دیا. قبل از وقت کے معنی یہ ہے کہ وقت سے پہلے پہلے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ ابھی سے اپنی تیاری کر لیں. ہم کل کو یہ نہ کہیں. یہی منشا ہے قرآن کریم کا. کوئی یہ کہے گا جب آخرت میں پہنچیں گے. اور ہاں بات یہ تھی کہ نزع کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ نزع کی جو کیفیت ہے وہ روح اور جسم کا جھگڑا ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جب جھگڑا ہوتا ہے یہ بڑی سخت کیفیت ہوتی ہے. جھگڑا روح اور جسم کا ہوتا ہے اور تکلیف اس مرنے والے کو ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کسی کے نزع کو دیکھا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسے جیسے گویا کھینچتان ہو رہی ہے، روح نکلنا چاہ رہی ہے، جسم کہہ رہا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. بھائی کیسے نہیں چھوڑے گا؟ اللہ کا حکم ہے، مجھے جانا ہے. فرمایا بس یہ جھگڑا جب ہوتا ہے روح اور جسم کا، اسی کا نام نزع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دعا مانگتی تھی اے اللہ میرا نزع آسان ہو، نرم ہو، سخت نہ ہو، تکلیف دہ نہ ہو. یہ دعا مانگتی تھی.
لیکن فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا، محبوب ربانی، جب میں نے دیکھا کہ آپ پہ نزع کا عالم سب سے زیادہ سخت آیا، نزع کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی گویا تکلیف ہے، شدید۔ آپ پانی میں انگلیاں ڈبو کے اپنے ماتھے پر پھیر رہے ہیں، اتنی تکلیف آپ کو ہے۔ کیوں ہے؟ ممکن ہے کوئی سوچے کہ صاحب آپ ذرا سا نظر ثانی فرمائیں، اللہ کے محبوب کو اتنی تکلیف؟ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نزع کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون کتنے درجے پر ہے اور کس کا کیا مقام ہے، مقام تو اللہ کے بعد ختم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مقام تو کسی کو ملا نہیں۔ لیکن نزع کا تعلق ہے جسم اور بدن کی قوت سے، اور جسم اور بدن کی قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ آپ کو اللہ نے جہاں روحانی کمالات سے نوازا تھا، وہاں اللہ نے آپ کو جسمانی اور بدنی قوت اور طاقت سے بھی نوازا تھا۔ رکانا پہلوان کو آپ نے چت کر دیا 2 منٹ میں، جس کو کوئی نہیں ہرا سکا تھا، لیکن یہ کہ آپ سے مقابلہ ہوا، آپ نے اسے دیر کر دیا۔ طاقت اتنی تھی۔ فرمایا کہ جب اتنی طاقت تھی تو نزع بھی آپ کا سب سے زیادہ سخت تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اپنے سرتاج، اپنے شوہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزع دیکھا اتنا سخت، میں نے کہا کہ بھئی میں نہیں دعا مانگوں گی، میرے محبوب کا اتنا سخت نزع اور میں بچ کے نکل جاؤں، میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ لیکن نزع کا تعلق یہ بہرحال تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عالم نزع سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے اور دین کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، تو وہ قابل قبول ہے، لیکن نزع کے عالم میں نہیں۔ کیوں؟ نزع کا عالم کیا ہے؟ یہ تو میں نے اس کا ظاہری نقشہ کھینچا ہے، جسمانی اور بدنی تکلیف۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت ہو کسی کا، لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہے، آخری وقت جب کسی کا ہو ہسپتال میں، گھر میں، لوگ سمجھ لیتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ فرمایا کہ میں جلدی نکلو یار، فرمایا کہ آخری وقت میں بہت سے لوگ ہیں کلمہ کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھ لو، میں کلمہ پڑھ لو بھائی۔ فقہا نے منع کیا ہے کہ کبھی مرنے والے سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ لو، بس لوگوں کو علم نہیں ہے، اسی کو تقویٰ سمجھ لیا، بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، جی کلمہ پڑھ لو بھائی۔ فرمایا کہ جب مرنے والے کا وقت قریب ہو، مرنے والے کا مرد ہو یا عورت، یہ تو ٹھیک ہے کہ بڑی سعادت ہے آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ، یہ آخری گویا جس کا کلام کلمہ طیبہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی ہے۔ کلمہ پڑھنے کی بڑی فضیلت جس کو آخر میں مل جائے۔ فرمایا فقہا نے لکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی تلقین مت کرو، کہو نہیں، اس لیے کہ یہ بیچارہ اتنی تکلیف میں ہے، اتنے گویا مشقت میں ہے، اور پھر اس کے سامنے جنت اور جہنم دونوں سامنے ہیں، کیونکہ نزع کا عالم ہے۔ نزع کے عالم میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے پردے ہٹا دیتے ہیں، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے۔
فرمایا کہ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین مت کرو، ہاں اگر کلمہ پڑھوانا ہے تو خود پڑھنا شروع کر دو، سب کے سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھر سے بھی پڑھو ادھر سے بھی پڑھو، بس خود پڑھو، تلقین مت کرو پڑھنے کی۔ کیوں؟ لوگ تو پھر پوچھیں گے نا کیوں، ابھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ یہ اس تکلیف میں اور پریشانی میں ہے، اگر تم نے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ لو اور تکلیف میں کہیں اس نے سر ہلا کے کہہ دیا کہ نہیں پڑھتا، اس نے تو تکلیف میں کہا، آپ نے سارے جہان میں اسے رسوا کرا دیا، سارے عمر اس کے لوگ کہیں گے کہ میاں وہ تو ایسا تھا بھائی، کلمہ بھی پڑھنے سے انکار کر دیا، اس نے نہیں کیا، آپ کی غلطی سے یہ ہوا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اسی میں بس وہ کلمہ پڑھ لے گا، پڑھ لے تب نہ پڑھے تب، مرنے والے کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ عالم نزاع وہ ہے، اب توبہ معتبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے اور پھر اسی پر رہے، مرنے کے وقت تک اسی پر رہے، ایسے بھی تو ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اب بھی مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دین کی طرف آ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر یہ اسی پر مرے، بس یہ وہ عقیدہ ہے، جو کفر کے اوپر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش سے زیادہ دعا کی بھی ضرورت ہے۔ صرف کوشش ہی کوشش کافی نہیں، دعا بھی کرو، اور دعا ہی دعا کافی نہیں، کوشش بھی کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ گاہ رش کو برت فرشتہ برپا کیے ماں، گاہ رش کو برت فرشتہ برپا کیے ماں، گاہ حمد زند اسے ناپا کیے ماں۔ میرا اور ہر انسان کا حال یہ ہے، جب نیکی کرنے پر آتے ہیں تو فرشتہ بھی رش کرتا ہے، اوہو یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گیا۔ اور جب یہی حضرت انسان گناہوں پر اور اللہ کی نافرمانی پر آتے ہیں تو شیطان اور ابلیس جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ بھی کان پکڑ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی ہمارا بھی باپ نکل آیا۔ یہ انسان کا حال ہے، پل میں کچھ پل میں کچھ، یہ کیفیت ہے سب کی ہے۔ اسی لیے کسی کے لیے بدگمانی نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر کوئی دین کی طرف آ جائے چاہے دیر سے آئے، لیکن یہ سمجھ لو کہ بھائی اللہ نے اسے توفیق دے دی، اور اگر تم دین اور شریعت پر چل رہے ہو تو کبھی نہ اترانا، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری یہ توفیق سلب نہ فرما لے، اس کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ ایما چو سلامت بلبے گور بریم، ایما چو سلامت بلبے گور بریم، احسن تبری چستی و چالاکی یہ ماں۔ اے اللہ اگر کبھی ہم نیک بنتے ہیں اور کبھی گناہوں پر آتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا انجام کیا ہو، بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قبر کے گڑھے میں جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں، یہ ہے اصل دعا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو کفر پر مرے ان کے جملے ابھی سے سنوا دیے، سن لو۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ اگر آپ کسی گرجے میں کسی چرچ میں جا کے یہ واز کہیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا، یہاں تو سب مسلمان بیٹھے۔ بھائی تو میں آپ کو اس لیے تھوڑی سنا رہا ہوں کہ کہیں آپ ہی پکڑ میں آ رہے ہیں، بھائی آپ بھی مبلغ ہیں، آپ عیسائیوں کو سنائیے، آپ ہندوؤں کو سنائیے، گھر میں اگر کوئی ملازم ہے غیر مسلم ہے اسے سنائیے، کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، پہلے سے جملے نقل کر دیے۔
فرمایا کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، یہ کہے گا کہ واقعی میں نے بڑا برا کیا، آج مجھے اندازہ ہو گیا، اب حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے، کاش کہ مجھے پہلے اندازہ ہوتا، میں نے دنیا کے مزوں میں لگ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے میں نے اپنی عاقبت تباہ کر لی، اور گویا مجھے ساری تعلیمات ملی لیکن میں ان کا مذاق اڑاتا رہا، یہ کہے گا۔ اور یہ کہے گا، یہ نہیں ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں نا جی اب تو زمانہ بدل گیا ہے، یہ تو بڑی پرانی بات ہے، یہ پرانی نہیں ہے، یہ آخرت کی بات ہے، قرآن میں ہے، اور آخرت میں یہی جملے نظر آئیں گے، ایسے ہی کہیں گے۔ اور بعضے کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، لیجئے اللہ میاں پہ ڈال دیا، بھائی اگر اللہ میاں ہمیں ہدایت دے دیتے تو ہم ایسی حرکتیں کیوں کرتے؟ کبھی کبھی بعضے کہتے ہوئے ملتے ہیں، کبھی اولاد، کبھی چھوٹے کوئی بھائی، چھوٹا یا بڑا جو بھی، کہتے ہیں میاں میں تو اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے تو میرے گھر والوں نے بگاڑا ہے۔ اچھا تو تمہیں کیوں بگاڑا؟ سارے کیوں نہیں بگڑ گئے؟ تم سے کیا ایسی دشمنی تھی؟ اسکول تمہیں بھیجا تو دیواریں کود کود کے بھاگ گئے، پڑھنے میں تم نہیں لگے، کام تم نے نہیں کیا، اور ساری زندگی وائی تباہی میں پھرتے رہے، تمہیں روکا بھی، تمہیں سمجھایا بھی، محلے والوں نے بھی سمجھایا، آج ساری دنیا کا نقصان اٹھا کے بس یہ لاد دو کہ جی یہ تو بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، غلط ہے۔ بیٹا کہے گا کہ جی میرے تو باپ نے اصل میں توجہ نہیں کی، سب غلط ہے۔ اسی طریقے پہ یہ بندہ اللہ کے اوپر رکھ کے کہے گا کہ اللہ میاں نے اوروں کو ہدایت دی، مجھے بھی دے دیتے۔ ارے ظالم، اتنا بڑا اللہ پر الزام لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، ہم نے اچھائی اور برائی دونوں سے آگاہ کر دیا، دونوں کے نتائج تمہیں بتا دیے، تمہیں اختیار دے دیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو اصل میں مقدر والی بات ہے، میری تقدیر میں ہی ہدایت نہیں تھی، یہ بڑا الزام ہے۔ بات میں ختم کروں گا، لیکن یہ بات اگر میں نہ کہوں تو شاید اگلا جمعہ ویسے بھی مجھے کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنا ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دیکھیے، جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ میاں مجھے ہدایت دے دیتا تو بعض لوگوں کو یہاں سے وہ اتھارٹی مل جاتی ہے، ہاں صاحب اب بتائیے مولوی صاحب جب اللہ میاں انہیں ہدایت نہیں دی تو ان کافروں کا کیا قصور؟ دیکھیے یہ جمعے میں تقریر کرنے کا یہ فائدہ ملا کہ مولوی صاحب پہ چڑھائی کر دی۔ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی تو شان یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسلام کی صلاحیت پر پیدا فرماتے ہیں۔ آؤ اور کیا جواب سنو گے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بھائی ان کے باپ داداؤں نے، بڑوں نے ان کو یہودی بنا دیا، عیسائی بنا دیا، فلانا بنا دیا، یہی ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ کیا ون وے ٹریفک ہے مولوی صاحب، کہ اگر لڑکی اگر یہودیہ یا نصرانیہ ہو، اگر کتابیہ ہو اور لڑکا مسلمان ہو تو اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے، گنجائش ہے، اور اگر لڑکی مسلمان ہو، لڑکا یہودی یا نصرانی ہو، اسلام کہتا ہے کہ قطعاً اجازت، یہ نکاح ہو گئی نہیں، اجازت ہی نہیں۔ جو لوگ یہ حیران ہوتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ون وے ٹریفک، پھر سن لیجئے، لڑکی یہودیہ ہو یا نصرانی یا عیسائی ہو، لڑکی اور لڑکا مسلمان، یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، ترغیب نہیں دے رہا کہ آج سے آپ کوشش شروع کر دیں عیسائی اور یہودیہ کو ڈھونڈنے، یہ ترغیب نہیں دلا رہا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر لڑکی عیسائی ہو، کتابیہ ہو، یہودیہ ہو، لڑکا مسلمان،
عام طور پہ یورپ وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں جی نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہی ہے، ترغیب نہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جائز تو ہے، اجازت تو ہے، لیکن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اپنی معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے، جائز تو ہے لیکن بھائی میرا مشورہ ہے کرنا نہیں ایسا۔ کیوں؟ اس کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ایک لڑکی کو مسلمان کر دیا، اور میں آپ پہلے مسلمانوں کی لڑکیوں کو تو مسلمان کر لیجئے جو پکی مسلمان بن جائیں۔ عیسائیہ کو آپ نے مسلمان کیا تو کیا کمال ہے؟ شادی کے لیے تو کیا ہے، قوم سے کوئی آپ نے مکے اور مدینے کی ترقی کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ مشورہ یہی ہے کہ نہ کرو۔ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کہیں بیٹا لکھ دے کہ جی میں اسلامک سینٹر میں وابستہ ہوں، ایک لڑکی کو مسلمان کیا ہے، عیسائی تھی، اب سب خوشیاں منا رہے گھروں میں، بھائی دیکھو بھائی یہ لڑکا تو جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس نے ایک لڑکی کو مسلمان کر دیا۔ اکبر الہ آبادی کے بیٹے نے یہی حرکت کی، یورپین لڑکی سے شادی کر لی، تو اکبر نے جب انہیں غصہ آیا، تکلیف ہوئی، انہیں پریشانی ہوئی کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو صاحبزادے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ کیا حرج ہو گیا اگر میں نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر دیا؟ انگریز فاتح قوم کہلاتی ہے، میں نے فاتح قوم کی لڑکی کے اوپر قبضہ کر لیا، کیا برائی ہے؟ تو اکبر نے پھر وہ اشعار بھی لکھے ہیں، وہ میں اب سناؤں گا تو دیر ہوگی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے، اجازت ہے۔ اور اگر لڑکا عیسائی ہو یا یہودی ہو، لڑکی مسلمان ہو، اجازت ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے مرد کا خالق بھی اللہ ہے، عورت کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن آپ دونوں میں جب چاہے سروے کر لیجئے، عورت چاہے مشرقی ہو چاہے مغربی ہو، عام طور پہ عورت مرد کا اثر قبول کرتی ہے۔ یہ عورت کی سرشت میں اور اس کے خمیر میں یہ بات ہے۔ ایک دو اگر ایسی نکل جائیں اس ضابطے سے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کلائی پر گھڑی بھی ہے، بغل میں ایک چھڑی بھی ہے، اکڑ کر یوں کھڑی بھی ہے، عجب عورت ہے مردانی، ایسی اگر کوئی ہو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کوئی ہوگی ایسی بگڑی ہوئی نسل، لیکن عام طور پہ عورت مرد کے زیر اثر۔ اسلام کا کہنا یہ ہے ہم نے غیر مسلم لڑکی کے نکاح کی اس لیے اجازت دی ہے کہ امید ہے اور امکان ہے کہ یہ اس مسلمان لڑکے کی صحبت میں آ کے بالآخر مسلمان ہو جائے گی، امید ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو تو اس کا قوی اندیشہ ہے کہ مسلمان لڑکی یہودی ہو جائے گی یا غیر مسلم عیسائی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جہاں اسلام کا فائدہ اس میں ہو رہا ہے وہاں اجازت، اور اسلام کا فائدہ بھی نہیں، معاف کیجیے گا یہ جملہ میرا خیال میں غلط، اسلام جو ہے اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھتا، اسلام تو اصولی بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ غیر مسلم اگر کہیں لڑکی، مسلمان لڑکی اگر یہودی سے نکاح کر کے غیر مسلم بن گئی، عیسائی سے نکاح کر کے غیر مسلم بن گئی، اور بالکل یہی چیزیں میں نام نہیں لینا چاہتا، اس وقت ہمارے معاشرے میں سوالات آتے ہیں، جی لڑکی سنی ہے اور لڑکا فلاں ہے، شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، مفتیوں کو چھیڑنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ بھائی آپ کو پتا ہے جو حالات چل رہے ہیں، کیوں آپ اس مسئلے میں جو ہے مولویوں کو چاہتے ہیں یہ لکھ کے دیں، اور جب کسی نے لکھ کے دے دیا تو دنیا میں شور مچا دیا، دیکھیے صاحب یہ مولوی صاحب نے ہمیں کافر کہہ دیا۔ اندیشہ ہے کہ آپ کی سنی لڑکی
سنی مذہب سے نکل جائے گی۔ یہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ جی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ اگر جہنم کے اوپر ہو گئی ہے تو سارے خاندان کو بھجوا دی جائے۔ انڈرسٹینڈنگ کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ دیکھو کہ لڑکی کا دین اور مذہب محفوظ رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ لڑکے کے زیر اثر آ کر اندیشہ ہے کہ یہ لڑکی کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں کافر اور غیر مسلم نہ ہو جائے۔ اسلام نے یہاں راستہ بند کر دیا، ادھر گنجائش چھوڑ دی۔ بہرحال یہ کچھ حصہ اس کا رہ گیا، انشاءاللہ بقرعید کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب ہم دعا بھی کر لیں۔ ایک تو میں اعلان کر دوں، میرے اوپر چھاپ تو لگ چکی ہے کہ مولوی صاحب چندوں کا بڑا اعلان کرتے ہیں۔ بھائی کیا کریں، چندہ میں اپنے گھر کے لیے تو مانگتا نہیں، اور جو چندہ یہاں مانگتا ہوں اس کے بھی پیچھے لگ جاؤ کہ مولوی صاحب کے گھر میں جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے۔ بھائی دیکھیے، دو کام ہیں کار خیر، مدرسہ ہم لے کے چل رہے ہیں، میرا کوئی سلسلہ نہ باہر سے ہے امداد کا ہے، نہ اور کوئی یہاں ہماری کوئی برانچیں ہیں فلانے ہیں۔ اسی جگہ سے یہ مٹھی بھر مسلمان جو کچھ تعاون کر دیتے ہیں، اسی سے الحمدللہ آج 15-16 سال مدرسے کو ہو رہے ہیں اور ترقی پر ہے۔ ترقی اس کا نام نہیں ہے کہ کبھی جلسہ بھی ہوا یا نہیں، کبھی یہ بھی ہوا یا نہیں، الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ بھائی دو کام ہیں، طلبہ اور مدرسے سے متعلق ہیں، آپ حضرات سن لیں، باقی جس کی طبیعت چاہے اور جو اس میں کا 85,000 روپے کا خرچہ ہے۔ اس میں ایک مدرس جو ہیں ان کے لیے مکان کا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ان کا مکان طلبہ کے قریب ہوگا، درسگاہوں کے، تو طلبہ کی نگرانی بھی ہوگی۔ آپ بتائیے اگر یہ آپ کے 65,000 روپے اس پر خرچ ہو جائیں کہ یہ بچے حافظ بھی بن رہے ہیں اور ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں قاری صاحب، بڑے قاری صاحب، اور صبح شام ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ معمولی رقم ہے لیکن کام اتنا بڑا ہے۔ ان بچوں کے اخلاق پر، ان کے حرکتوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ یہی ایک صورت ہے کہ بھئی ایک کچھ مکان کی شکل بن جائے۔ اس کار خیر میں جو صاحب حصہ لینا چاہیں وہ مظہر صاحب سے ملاقات کر لیں۔ اور ایک 18 یا 20,000 کا خرچہ ہے، موسم ٹھنڈا ہے، 150 پونے 200 طلبہ لائن سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وضو کے لیے، غسل کے لیے، بہرحال ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں حاجت، تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے، تو وہ گرم پانی کی لائن یہ ظاہر ہے کہ ایک ہی دفعہ لگنی ہے، کوئی ہر سال کا خرچہ نہیں ہے۔ 18,000 کا یہ خرچہ ہے اور 65,000 کا وہ ہے۔ یہ کام جو حضرات کرنا چاہیں وہ مظہر صاحب سے ملاقات کر لیں۔ مجھے انہوں نے بتایا تھا، میں نے کہا بھائی مدرسے میں جو رقم آتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ پورا سال چلتی بھی نہیں، وہ تو صرف یہ کہ بھائی طلبہ کے اخراجات ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی رقم میں مدرسے سے نکال دوں، نکالنے میں کوئی حرج نہیں، میں کل کہہ دوں مظہر صاحب سے، وہ نکالیں گے، کام شروع کر۔ لیکن اگر یہ آپ حضرات کے ذریعے سے ہو جائے انشاءاللہ کار خیر ہے اور اس کا بڑا ثواب ملے گا۔ آپ مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ والدہ فضل دین کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور گوہر الدین صاحب کی والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، قطب الدین صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، راشد شفیق کے بھائی کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور والدہ بانو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ کل میں لسبیلا ہی سے گزر رہا تھا، وہ جو بس کا حادثہ ہوا، پتہ نہیں کون بیچارے اس میں مارے گئے، اللہ تعالیٰ اگر وہ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے درجے عطا فرما، اور جو زخمی ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما، اور اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد لله مقدر الشهور والأعوام ومجدد الدهور والأيام، السميع البصير العليم العلام الذي افتتح العام بالشهر الحرام وجعل الحج أحد أركان الإسلام على من استطاع إليه سبيلا،
مكفرا لما قبله من الآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتوجه إليه بصدق الاعتصام. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وأفضل من صلى وصام، وأفضل من عقد الإحرام. معاشر الحاضرين، كم يمر عام بعد عام وأنتم عاكفون على الخطايا والآثام. أأنتم على يقين من الحياة على ترادف الأعوام، أم أنتم في شك من هجوم المنايا وافتراس الحمام؟ أما علمت أن هذه الليالي والأيام مطايا تسيرون عليها إلى القبور ذات الوحشة والظلام. أفي هذا شك أم أنتم في حيرة الجهل والريب هيام؟ فيا عباد الله استيقظوا من غمرات هذا المنام، فهذا شهر ذي الحجة قد أقبل، فاستقبلوه بالاحترام واجتنبوا فيه كبائر الأجرام. سيما العشرة الأول فإن فيها فضائل جسام، كيف لا وقد أقسم الله في كتابه العظيم القدر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فالعشر ذو الحجة والشفع سائر الأيام، والوتر هو الله ذو الجلال والإكرام. فطوبى لإخواننا بهذه الأيام يعقدون الأحرام ويتوجهون إلى البيت الحرام ويبلغون تلك المشاعر العظام ويصلون خلف المقام ويشربون من ماء زمزم وقوفا على الأقدام. فيا من فاته أن يكون معهم في هذا العام ابك على تخلفك وسوء حظك بأدمع سجام، ولا تيأس من بلوغك المرام، فنحن وإن بعدنا عن ذلك المقام فقد شاركناهم في الإيمان والإسلام. اللهم إنا نقف لك على الأقدام كقيام الآمين البيت الحرام، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه،
فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأأم وأتم وأكبر. آپ حضرات اپنی اپنی صفیں درست فرما لیں، صفیں سیدھی ہوں اور صفوں کے بیچ میں خلا نہ رہے. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله. بھائی یہ جنازہ اب ادھر رکھوا دیجیے، سلام پھیرنے کے بعد زیادہ انتظار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
نار حامیہ اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ